کرفیو، پابندیاں اور بدترین لاک ڈاؤن بھی کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے میں ناکام ہو گیا۔ سری نگر میں نماز جمعہ کے بعد ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ پاکستانی پرچموں کے ساتھ مارچ کے دوران فضا نعرہ تکبیر اور مودی مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ احتجاج میں بہادر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے بھی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ بزدل بھارتی فوج کی شیلنگ اور پیلٹ گن سے حملوں میں کئی کشمیری زخمی ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 20ویں روز بھی لاک ڈاؤن جاری ہے۔ قابض فوج ہر روز ظلم کی ایک نئی داستان رقم کرنے لگی ہے۔ آزادی کے نعروں کو دبانے کے لیے ایک جانب ہزاروں افراد کی گرفتاریاں ہیں تو دوسری جانب فائرنگ اور پیلٹ گنز کا خوفناک استعمال کیا جا رہا ہے۔ سینکڑوں نوجوان پیلٹ گنز کے چھرے لگنے سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن ان کے حوصلے پھر بھی جوان ہیں۔ کہتے ہیں صحت مند ہوں گے تو دوبارہ احتجاج کریں گے۔ بھارتی شیلنگ سے ایک کشمیری خاتون بھی شہید ہو گئیں۔ آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت کی پابندیاں تیسرے ہفتے بھی جاری ہیں۔ مواصلاتی رابطے منقطع ہیں۔ کرفیو اور پابندیوں کے باعث کاروباری زندگی معطل ہے۔ دوسری جانب لائن آف کنٹرول کے پاس آزاد کشمیر کے دیہات بھی بھارتی اشتعال انگیزی سے محفوظ نہیں۔ ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں کہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کے درمیان رابطہ طے پا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے درمیان یہ رابطہ آج شام 5 بجے ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور امن و امان کی مخدوش صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ان دنوں فرانس کے دورے پر ہیں۔ بھارت میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی سری نگر جانے کے لیے نئی دلی ایئرپورٹ سے سری نگر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ سری نگر میں گرفتار سیاسی رہنماؤں سے ملیں گے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کی انتظامیہ نے کانگریس رہنما کو وادی میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ قابض انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کے دورے سے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر اور پاکستان کے صحافیوں نے لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے جانب مارچ شروع کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں سے صحافی LOC کی جانب مارچ کے لیے مظفر آباد پہنچے ہیں۔ صحافیوں نے پریس کلب مظفر آباد سے رشید آباد تک ریلی نکالی، جس کے بعد صحافی قافلے کی شکل میں چکوٹھی روانہ ہو گئے ہیں۔ صحافی اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات بھی لے کر چکوٹھی جا رہے ہیں۔ صحافیوں کا مطالبہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے اشیاء خورنوش اور ادویات کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس یہ سامان LOC کے ذریعے مقبوضہ کشمیر بھیجے۔ مارچ میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ، سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ظفر بابا اور پاکستان پریس کلب برطانیہ کے صدر راشد راجپال سمیت کئی سینئر صحافی شریک ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری بھارت کے مظالم، پابندیاں، کرفیو اور وادی کی حیثیت تبدیل کرنے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے متعلق آپ کو ایک رپورٹ بھی دکھاتے ہیں۔ پیرس میں یونیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے بھارتی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کیا۔ جتنی دیر نریندر مودی کا یونیسکو ہیڈ کوارٹر میں خطاب ہوتا رہا، اتنی دیر مظاہرین دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھاتے رہے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر خالصتان کے قیام اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے کشمیر کی حیثیت یک طرفہ طور پر تبدیل کیے جانے کے خلاف نعرے لگائے اور کہا کہ اقوام متحدہ بھارت کو جابرانہ اقدام واپس لینے پر مجبور کرے۔ بھارت جو مظالم مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے اور جو جینوسائیڈ کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے اور عالمی برادری کے ضمیر کو جوڑنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ فری کشمیر اینڈ اسٹینڈ اپ فائٹ فار ہیومن رائٹ۔ ہمارا اقوام متحدہ اور UNO اور یورپی پارلیمنٹ سے مطالبہ ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ برمنگھم میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے بھی پرزور احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلائے۔ ہم بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو کشمیر میں کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ آزادی کے لیے ہماری جاری رہے گی۔
तुर्की के दारुल हुकूमत अन्कारा में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। इस्तांबुल में भारतीय कौंसल खाने के सामने सैकड़ों अफराद ने भारतीय इक़दामात के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत यकतरफा तौर पर तब्दील की है, जो मंजूर नहीं। भारतीय कांग्रेस पार्टी के रहनुमा शशि थरूर ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करने को भारतीय हुकूमत का इंतहाई तशवीशनाक और गैर जमहूरी फैसला करार दे दिया। कहा कि मोदी सरकार का इक़दाम जमहूरियत की रूह से इनहराफ है। मोदी ने भारत के तस्वर को खतरे में डाल दिया है। जर्मन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शशि थरूर का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे कानून की खिलाफ वर्जी ना भी करार दे तब भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में जमहूरियत के उसूलों से इनहिराफ किया गया। ये इनफरादी हैसियत में गलत फैसला होने के साथ साथ इस बात की दलील है कि अगर भारतीय हुकूमत आज कश्मीर के साथ ऐसा कर सकती है तो कल किसी भी दूसरी रियासत के साथ भी ऐसा कर सकती है। हलाल गोश्त क्यों इस्तेमाल किया? भारत में नामवर बैनुल अक़वामी फास्ट फूड चेन की जानिब से ग्राहकों को हलाल गोश्त फराहम करने की यकीन दहानी पर इंतहा पसंद हिंदू लाल पीले हो गए। फास्ट फूड चेन का बायकॉट करने की ठान ली। सोशल मीडिया पर ट्रेंड वायरल हो गया। मुखालिफिन का मौक़िफ़ है कि भारत में अक्सरियत हिंदुओं की है। ऐसी सूरत में फास्ट फूड चेन का ग्राहकों को हलाल गोश्त फराहम करना इम्तियाजी सलूक है। एक अक़लियत को मुतमईन करने के लिए अक्सरियत के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जुनून के लंदन में कॉन्सर्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इतवार को वेम्बली अरीना में मद्दाहों का समंदर होगा। जुनून के गीतों पर रक्स होगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में गुलकार अली अजमत ने कहा है कि शो सोल्ड आउट है, शानदार परफॉर्मेंस पेश की जाएगी। जिस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रॉक स्टार अली अजमत मौजूद हैं, वो इस संडे को वेम्बले में एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंसर्ट से जो जुनून का रीयूनियन है वहाँ पर वो परफॉर्म करेंगे। अली अजमत से बात करते हैं। अली साहब बताइए कि आप बड़े अरसे के बाद वेम्बले में परफॉर्म करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये बरतानिया में आके दोबारा अपने फ़ैन से मिलने? बहुत अच्छा लग रहा है। जुनून के साथ लास्ट शो मेरे ख्याल से 12 साल पहले ही शायद हुआ था, आप सही कह रहे थे। और फैंस का जो रिस्पॉन्स है वो इतना ज़्यादा इमोशनल है कि हम भी ओवरवेलम हो गए और हमने कहा कि यार ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, क्योंकि जो लोगों का प्यार है वही सबसे बड़ी चीज़ है। इंग्लैंड एक स्पेशल जगह इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है और वेम्बली अरीना इज़ अ बिग स्पेस, 12-13 हज़ार की कैपेसिटी है, तो उसको भरना भी एक बायसे फ़ख्र होता है, बायसे मुसरत भी होता है कि हम आए और इतने सारे पाकिस्तानी आपको मिलने देखने के लिए आ गए। तो ये भी एक तरह से किक है। अपेरेंटली द शो इज़ सोल्ड आउट और बड़ी अच्छे इसके इंशाल्लाह ताला सारी टीम जो है रेडी है। आज से लोग पहुंचना शुरू कर रहे हैं। बैंड टूटा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि मिलियंस ऑफ जो लोग हैं उनके दिल भी टूटे, और आप लोगों ने उस वक्त लोगों की बात नहीं मानी थी। लोग चाह रहे थे कि बैंड चले, लेकिन आपने शायद कहा था कि आप सेपरेटली क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। तो अब जबकि आपका जो रीयूनियन हुई है तो कैसा आपको लग रहा है, क्या मेमोरीज़ हैं और क्या फीलिंग्स हैं अब? जो मेन चीज़ थी बैंड ब्रेकअप, या उसको समझ लें कि एक तरह से वेकेशन ली गई थी कि बस यार अब बहुत हो गया। उस वक्त हम 15 साल से काम कर रहे थे, तो 13 साल के बाद जो दोबारा अब हम आए हैं तो उसमें ये था कि हमने ऑब्वियसली अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, मैंने एक्टिंग भी की, मैंने एल्बम्स भी बनाई, सोलो सॉन्ग्स बनाए, हर किस्म की चीज़ की, टेलीविज़न शोज़ किए, जियो पे 2 शोज़ किए। और जब बहुत सारी ऑफ़र्स आई और चली गई, 1-2 साल गुजर गया, फिर हमने सोचा कि इन सारी ऑफ़र्स को ठुकराना फॉर अ कॉज दैट जो कि पाकिस्तानियों को यूनाइट करता है, फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है एक रीयूनियन करते हैं। तो अब इट वाज द राइट टाइम, हम लोग मैच्योर हो गए थे, जुनून जो था वो मरा नहीं था, तो हमने कहा इसको दोबारा जिंदा करते हैं। लाहौर में इंसदाद मनशियात की अदालत ने राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 5 रोज़ तौसी करते हुए उनकी असासाजात मुंजमद करने की दरख्वास्त पर समात 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ANF ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी की CCTV वीडियो पेश कर दी। अदालत ने सेफ सिटीज अथॉरिटी की वीडियो भी मांग ली है। रिपोर्ट करेंगे उस्मान भट्टी।
ANF نے رانا ثناءاللہ کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ رانا ثناءاللہ کے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد رانا ثناءاللہ کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ اس پر عدالت نے ANF حکام سے جواب مانگ لیا۔ ANF نے رانا ثناءاللہ کے اثاثے منجمد کرنے کی درخواست بھی دائر کر دی، جس پر عدالت نے رانا ثناءاللہ کو 7 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ رانا ثناءاللہ کے وکلا نے کہا کہ ANF کی فوٹیج مکمل روٹ کی نہیں، اس میں صرف یہ دکھایا گیا کہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی 1 جولائی کو سپہر 3:19 پر موٹر وے پر داخل ہوئی۔ احاطہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ان کے داماد کو 4 سال پرانے جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا، ہر ظلم کا جواب دیں گے، زیادہ قوت سے اپنی جماعت اور قائد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 4 سال پرانے کیس میں اس بنیاد پہ کہ جس آدمی پہ قتل کا الزام ہے اس نے 1 دن پہلے فون کیا تھا۔ اب بتائیں آپ کہ ایک سیاسی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ فون پہ باتیں کرتے ہیں، اور اس بے بنیاد جو ہے وہ کیس کو صرف پریشان کرنے کے لیے جو ہے وہ سیاسی انتقام کی خاطر جو ہے اور یہ کمزور کرنے کے لیے جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ANF حکام نے عدالت میں رانا ثناءاللہ کا پرس اور ان کی گھڑی انہیں واپس کر دی۔ اس موقع پر عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرہ میں محمد ریحان کے ساتھ عثمان احمد بھٹی، جیو نیوز، لاہور۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ فیصل واڈا ان گائیڈڈ میزائل ہیں، وزیر اعظم انہیں کنٹرول کریں۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ اگر وفاقی وزراء کو لگام نہیں دی تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ وسیم اختر نے یہ بھی کہا کہ عمران خان MQM کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ ہم ایک طرف تو کولیشن میں ہیں، ہم نے 7 ووٹ ڈالے، آپ کی حکومت بنی، آپ کا پرائم منسٹر آیا MQM کے ووٹوں سے، اور اس کے بعد اگر آپ اس فیڈرل منسٹر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی کچھ سوچیں گے کہ ہم آپ سے پھر علیحدہ ہوں، کہ اگر آپ کا کنٹرول ایک آپ کے فیڈرل منسٹر کی زبان پہ نہیں ہے، وہ ان گائیڈڈ میزائل ہے اور ہی از ویری اممیچور، اس کو پالیٹکس بھی نہیں آتی۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ اس وقت اصل تباہی پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے، جس کے تمام لیڈر جیل میں ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ وہ لودھرا میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اصل تباہی جو ہو رہی ہے نا وہ اس وقت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی، جن کے تمام لیڈران جیل میں ہیں اور آدھے جو باقی رہ گئے ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یہ سب جو بول رہے ہیں ان کو صرف یہ تکلیف کی وجہ سے بول رہے ہیں، اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ 1 سال میں بہت ان کی جو ہمیں 10 سال کی انہوں نے اس حکومت کے اس ملک کے ساتھ کیا تھا، جو لوٹ مار کی تھی، اس کو اب ہم سنبھال رہے ہیں۔ کچھ وقت لگے گا، حالات مشکل ہیں، مگر ہم اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ سب آپ دیکھیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے۔ یہاں APC ہوئی ہے، سب نے فیصلہ کیا کہ مل کے اسلام آباد کریں گے، اس حوالے سے کچھ پہلے انہوں نے سب نے فیصلہ کیا تھا کہ مل کے سینٹ چیئرمین کو نکالیں گے، اس کا تو آپ نے حشر دیکھ لیا تھا، اس کا بھی حشر یہی ہوگا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد کے کچے کے علاقوں میں دریائے ستلج کا پانی داخل ہونے سے دیہی علاقوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ راجن پور کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سکھر اور گڈو بیراج پر اس وقت نچلے درجے کے سیلابی ریلے سے 100 سے زائد دیہی علاقے متاثر ہیں۔ بھاول نگر کی تحصیل منچن آباد کے کچے کے علاقے میں دریائے ستلج کا سیلابی پانی داخل ہو گیا، جس سے دیہی علاقے اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال کے مطابق متاثرہ افراد کے لیے ریلیف کیمپ قائم ہیں اور صورتحال کنٹرول میں ہے۔ راجن پور کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق سیلاب نے کچا رجحان، کچا جامپور اور کچا بنگلہ اچھا کے علاقوں اور فصلوں کو شدید متاثر کیا۔ سرکاری اسکولوں میں سیلابی پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ سکھر اور گڈو براج پر اس وقت نچلے درجے کے سیلابی ریلے موجود ہیں۔ نچلے درجے کے سیلابی صورتحال میں سکھر، روڑی، پنو آکل، خیرپور کے 100 سے زائد کچے کے چھوٹے بڑے گاؤں زیر آب آئے ہوئے ہیں۔ سیلابی پانی کے باعث لوگ مشکلات سے دوچار ہیں اور کشتیوں کے ذریعے اپنے معمولات زندگی چلا رہے ہیں۔